ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ سارا انسان کے کردار کا مدار ہی اس پر ہے کہ وہ زبان کی کیا حیثیت ہے اس کی نظر میں، جو ایگریمنٹ کرتا ہے، جو معاہدہ کرتا ہے، آگے اس کو پورا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو فالو اسی بیس پہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے، یعنی وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام بھی پورا اللہ کے ایگریمنٹ کا نام ہے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے نا تو اللہ سے اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ اب میں تیری اطاعت کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آگے جتنے احکام ہیں نا وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جو تم اللہ سے کر چکے ہو، لہذا اس ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ تو جب تمہارے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ جب بھی ہم کسی سے معاہدہ کریں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ اصول جب زندگی کا اختیار کرو گے تو پھر اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو بھی پورا کرو گے۔ اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے توحید کا اقرار کر لیا تو اب اللہ جس چیز کو حلال کہے گا آپ نے حلال کہنا ہے، جس کو وہ حرام کہے گا آپ نے حرام کہنا ہے۔ تو مشرکین کی جو رسم تھی کہ اپنی طرف سے انہوں نے حلال و حرام چیزوں کو بنایا ہوا تھا اس کو چھوڑ دو۔ مشرکین نے خود سے جانور حرام کیے ہوئے تھے، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ان کو حرام سمجھنا یا حرام کرنا یہ بھی اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے نا، یہ اس کی بہت سی آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں صحابہ کو یہ بیان بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جزوی احکام اس شریعت کے بہت زیادہ دیے جا رہے ہیں، عقائد پر بات کم ہے۔ جیسے مکی صورتوں میں عقیدوں کی بات زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں یہ چونکہ مدنی ہے نا اور حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی آیتیں اس کی نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے اس میں فقہی احکام زیادہ بیان کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو، یعنی معاہدوں کو، عقد کی جمع عقد، معاہدوں کو پورا کیا کرو، جس میں کہ یہ بھی ہے کہ جب تم نے اسلام کا معاہدہ کیا اللہ سے تو اب اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا ہے۔ لہذا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانوروں میں چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، تو ان کو حرام مت سمجھو۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ جانور حلال ہیں جو حرام ہیں جن کی تم پر تلاوت کی گئی ہے۔ جیسے خنزیر، یہ ہے تو چوپایا مگر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں حدیث میں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف ہی نسبت ہوتی ہے ان کی، وہ بھی ہم پر تلاوت کی جاتی ہیں، اگرچہ قرآن کے طور پہ نہیں لیکن احکام کے طور پر۔ وہ کیا ہیں کہ گدھا جو ہے، جو گھریلو گدھا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا زیبرا جس کو وحشی گدھا کہا جاتا ہے عربی میں، وہ حلال ہے۔ تو گدھا جو ہے گھریلو وہ بھی حرام ہے، تو وہ مستثنی ہے۔ الا ما یتلی علیکم، اور علماء نے اسی سے استدلال کیا کہ جو جانور چوپایوں جیسے ہیں وہ بھی حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور جنگل کے اس طرح کے جو جنگلی بھینسا ہوتا ہے اور مارخور وغیرہ، یہ سارے چوپایوں کے مشابہ ہی ہیں، تو یہ بھی حلال ہیں۔ غیر محل الصید، ہاں جو ان میں حلال ہیں تو یہ شرط ہے کہ تم شکار کو حلال نہ سمجھنے والے ہو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو یا تم حرم میں ہو۔ تو حرم میں حلال جانور کا جو شکاری حلال جانور ہے نا، جو چوپائے ہیں لیکن شکاری ہیں وہ حلال نہیں رہتے۔ تو حرم میں کسی ہرن کا شکار کرنا یا اور کسی جانور کا شکار کرنا جو چوپایوں کی جنس میں سے ہو وہ حرام ہے۔ البتہ حرم میں یہ جانور جو گھریلو جانور ہیں نا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ تو شکار کو تم حلال نہیں کر سکتے حرم کی حالت میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ قانون بنا دیا۔